اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یعنی قیامت کا ذکر ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. جیسا کہ سورہ عباس کے اندر اللہ تعالیٰ بالکل واضح الفاظ کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. یہ موضوع اکثر بیان کیا جاتا ہے اور اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہ باپ اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا اپنے باپ سے. یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے، یعنی کوئی نفس کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی غیر بھی چل رہا ہو راستے میں تو دوسرا شخص تکلیف میں ہو تو وہ جا کے اس کی مدد کر دیتا ہے. جان پہچان نہ ہو تب بھی اگر وہ کوئی شخص تکلیف میں ہے تو اس کی مدد کر دیتے ہیں. ایسے ہی چلتے چلتے اگر کوئی تکلیف نہ بھی ہو، مثال کے طور پر ایک بندہ ہے وہ 2-3 کلو چینی شاپر میں ڈالی اور جا رہا ہے پورے ہوئے، تو اس کی چینی گر رہی ہے تو ایک بطور احسان ہم سب اس کو اشارہ کرتے ہیں کہ آپ کی چینی گر رہی ہے، شاپر آپ کا لیک ہے، اس کو بولا. مطلب ایک دوسرے کا احساس ہوتا ہے. راستے میں جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ ہیں لوگ، لائٹیں آن ہیں، موٹر سائیکل کی لائٹ آن ہے تو لوگ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں لائٹ آن ہے. اسٹینڈ آپ کا نیچے ہے، وہ لوگ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں اسٹینڈ جاؤ تو اٹھا لیں. گاڑی میں بھی اس طرح آپ جا رہے ہیں تو اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے. ٹائر میں ہوا کم ہو تو لوگ آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے کہ روکیں، آپ کے ٹائر میں ہوا کم ہے. مطلب یہ ہے کہ احساس ہے. تو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کا مددگار نہ ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی بھی کسی کام نہیں آئے گا. دوسری آیات کے اندر یہاں تک کہ والدہ بھی اگر اپنے بیٹے کو مصیبت میں دیکھے گی تو مصیبت میں نہ ہو تب بھی والدہ بھاگے گی کہ یہ میرا بیٹا آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ سے کوئی نیکی مانگے. والدہ بھی بھاگے گی، بیٹا بھی اپنے والدین کو بھی دیکھ کے بھاگے گا کہ کہیں یہ مجھ سے نیکی مانگنے کے لیے نہ آ جائیں گے. ایسا وقت ہے تو ایسے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ ڈرو اس وقت سے جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا. ولا يقبل منها عدل، ایک تو یہ ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے گا. مطلب قیامت کے دن یہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کام آپ نے غلط کیا ہے، اس کے بدلے میں کچھ قصاص دے دیں یا کچھ فدیہ جمع کرا دیں، کچھ ہدیہ جمع کروا دیں، اس کے بدلے میں آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہوگی کہ کوئی جائیداد آپ گروی رکھ دیں یا اس طرح کا کوئی کام کر لیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں. ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے گی اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے گی. سفارش صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی، گناہ گار مسلمانوں کے لیے، اور وہ بھی جو ان لوگوں کے لیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، اور کچھ مخصوص لوگ ہیں یا مخصوص شخصیات ہیں جن کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. ان میں سے ایک ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جو قیامت کے دن سفارش کرے گی اپنی امت کے لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے. اس کے علاوہ دیگر انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اعزاز عطا فرمایا ہے کہ دیگر انبیاء بھی سفارش کریں گے. اس کے بعد پھر حفاظ کرام ہیں یا علماء کرام ہیں جو اپنے گھرانوں کے اندر وہ حفاظ وہ علماء جو باعمل ہوں. صرف یہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہماری طرح جس نے پڑھا اور گنوا دیا، جو باعمل ہوں گے، جب باعمل لوگ ہوں گے، بشرا لوگ ہوں گے، یعنی ان کے اعمال بھی اچھے ہوں گے اور علماء بھی ہوں گے، دین کے علم بھی ان کے پاس ہو اور اعمال بھی اچھے ہوں گے. ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جیسے علماء کے لیے آتا کہ ایک عالم 70 ایسے جہنمیوں کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو. تو یہ کچھ مخصوص لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز عطا فرمائیں گے، وہ سفارش کر سکیں گے، لیکن وہ بھی ان کی کر سکیں گے جو مسلمان ہوں گے. کفار بھی کوئی جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہود و نصارہ، ان کی سفارش کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی کی سفارش ان کے حق میں قبول کی جائے گی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور کسی طرح کی ان کو مدد بھی نہیں مل سکے گی، کوئی مددگار بھی ان کا نہیں ہوگا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب پروردگار نے چند باتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ ان باتوں میں پورا اترے. اچھا، یہ بِکَلِمَاتٍ اس کے اندر بہت زیادہ تفصیل ہے، اگر اسی پر لگا لیں، لیکن چند ایسے مسائل ہیں اس لفظ کے اندر جو سیکھنے ضروری ہیں ہم سب کے لیے. اس سے مراد ایک تو صحابہ اکرام یہ کہتے ہیں کہ پورے کا پورا اسلام، بِکَلِمَات دن سے مراد کہ پورے کے پورے اسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے کے پورے اسلام کے بارے میں آزمائش کی گئی اور وہ کامیاب ہو گئے. یہ چونکہ احکامات دیگر لوگوں کے لیے ہوتے ہیں لیکن یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. اچھا، یہ بِکَلِمَات کن چیزوں میں آزمایا گیا؟ ایک تو ہے حج کے جتنے احکامات ہیں وہ حضرت ابراہیم، وہ رمی کرنا، سعی کرنا،
اس کے بعد شیطان کو پتھر مارنا، طواف کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی یہ احکامات تھے، یہ سنت کو دیے گئے۔ دوسرے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ مفسرین اکرام کہ اس میں یہ تفصیل ہے کہ جو سر کے بالوں کا وہاں کٹانا، یعنی حج و عمرہ کے اندر، اس کے علاوہ بالوں کا برابر کرنا، ویسے عام زندگی کے اندر بال ایسے سنت کے مطابق رکھنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، تو اس کے علاوہ بالوں کے متعلق اس میں احکامات جتنے بھی ہیں، مطلب داڑھی کو بڑھانا، مونچھوں کو کٹوانا، چھوٹی کرنا، یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مونچھیں کٹوائی تھی، سب سے پہلے انہیں کی سنت ہے۔ اس سے پہلے یہ حکم کوئی نہیں تھا اور سنت بھی کسی کی نہیں تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ تھا کہ داڑھی کو بڑھایا جائے اور مونچھوں کو کاٹا جائے۔ اس سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، بلکہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک یہ میں نے سنا ہے کہ داڑھی کوئی نہیں کٹواتے تھے۔ اگر وہ کسی جگہ پر کوئی اس طرح کا بندہ آ جاتا جس کی داڑھی نہ ہوتی، تو وہ یعنی اس دور کی بات چلی تھی عمر بن عبدالعزیز نے، وہ یہ سمجھتے تھے پتہ نہیں یہ کیسا بندہ آ گیا۔ اس وقت تک یہ رواج نہیں تھا، داڑھی رکھی جاتی تھی، مونچھوں کو کٹوانے کا حکم وہاں پہ۔ پھر اس طرح ناخن کٹوانے کا حکم بکلمات، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان باتوں کے اندر آزمایا گیا۔ ناخن کٹوانا، مونچھیں کٹوانا، زیر بغل کے جو بال ہیں ان کو کٹوانا اور زیر ناک بالوں کا کٹوانا، اس کے علاوہ کلی کرنا، مسواک کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، وہاں سے چلی آ رہی ہے۔ اور اس میں پھر تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ زیر ناک بالوں کا کاٹنا، یہ تقریباً پتہ نہیں یا شاید بیان نہیں ہوتا یا بتایا نہیں جاتا، یہ شاید لوگوں تک معلومات ہو، میرے علم میں نہ ہو کہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے یہ ہے کہ 95% لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ زیر ناک بالوں کو کہاں تک اور کیسے کاٹنا چاہیے، لیکن یہ شرعی مسئلہ ہے۔ تو زیر ناک بالوں کا تھوڑا سا آپ اس کو اگر سمجھ لیں، یہ ناف ہے، اس کی سیدھ میں آپ نے یہاں تک کرنا ہے، یہ آپ نے بال کاٹنے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا یہ سمجھیں۔ یہاں سے یہ آپ کی ناف ہے، یہاں سے نیچے آپ نے کاٹنا ہے اور یہ یوں آپ نے پھر کے آنا ہے، یہ ایریا آپ کا یہ زیر ناف بالوں میں آتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے نجاست سے پاک رہنا، کہ بالوں کے اوپر جو نجاست لگ جاتی ہے، چاہے وہ منی وغیرہ ہو یا کسی اور قسم کی نجاست ہو، بالوں کے اوپر جو نجاست لگ جاتی ہے تو ان کا اترنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ بالوں کے اوپر وہ دھلائی ہو جاتے ہیں، کپڑوں کے اسی لیے حکم یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ دھلائی کریں تو وہ دھلائی ہو جاتے ہیں، لیکن عموماً استنجا وغیرہ کرتے ہوئے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک لوٹا خالی کرتے ہیں، ہم اتنا زیادہ خیال نہیں رکھتے نجاست صاف کرنے کا۔ وہ نجاست سامنے والے حصے کی بھی، سامنے والی شرمگاہ کی بھی اور پیچھے والی شرمگاہ کی بھی، جہاں جہاں تک یہ امکان ہو کہ یہاں تک یہ ناپاکی لگ سکتی ہے، وہاں تک بال کاٹنا یہ ضروری ہے۔ اکثر ہمارے لوگ جو ہیں وہ بسا اوقات بعض لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ پیچھے والی شرمگاہ کے بال کاٹنے چاہیے یا نہیں کاٹنے چاہیے، لیکن اکثر لوگ شرماتے ہوئے نہیں پوچھتے اس بات کو۔ تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ پیچھے والی شرمگاہ کے بھی ارد گرد جتنے بال ہیں، جہاں تک اندیشہ ہو کہ یہاں تک نجاست جا سکتی ہے، پخانہ جب انسان ظاہر کرتا ہے تو وہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھیلتا ہے، مطلب جب انسان کے اندر گیس زیادہ ظاہر شرعی مثالیں یہ کھل کر بیان کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا کی ہے، اس وجہ سے یہاں کاٹنے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ بغلوں کے اور زیر ناف بال تھے ہی نہیں، اس لیے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو کہا جا سکتا ہے، سنت نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بال نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے ایک تخلیق کی ایسی کی تھی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے برابر کی تھی، نہ وہ بال بغلوں کے تھے ان کے اور نہ ہی زیر ناف۔ اور یہ ایک اور بات ہے کہ ہم کسی بھی چیز سے ان بالوں کو کاٹ سکتے ہیں، ہمیں اجازت ہے۔ ایک تو ان بالوں کے متعلق جو کہ یہ بات چل پڑی ہے تو ان کو پوری کرتے ہیں۔ جسم کے دیگر بال جو ہیں، چہرے کے بال، ان کے بارے میں یہ منع ہے کہ یہ نہیں کاٹنا، یعنی داڑھی، اور یہ آپ نے مونچھوں کو کاٹ دینا تاکہ وہ کھاتے پیتے ہوئے، یہ مونچھیں اتنی رکھنی چاہیے تاکہ کھاتے پیتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے اکثر لوگوں کی مونچھیں اس گلاس کے اندر جا رہی ہیں تو ہاں جگہ ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس چیز سے بچت ہے۔ اس کے علاوہ زیر ناف بالوں کے کاٹنے کا حکم ہے، چہرے کا جو بال ہے اس کو کاٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ باقی جسم کے جتنے بال ہیں، چاہے وہ سر کے ہیں یا دوسرے سینے پہ ہیں یا کمر پہ ہیں یا دیگر ٹانگوں وغیرہ پہ ہیں، اس میں شریعت خاموش ہے، نہ اس کو کاٹنے کا حکم دیا نہ رکھنے کا حکم۔ آپ رکھ بھی سکتے ہیں، کاٹ بھی سکتے ہیں، کسی بھی چیز سے آپ کاٹ سکتے ہیں، لیزر وغیرہ یا بلیڈ ریزر، کسی بھی چیز سے آپ ان کو صاف کر سکتے ہیں، کریم وغیرہ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز کا استعمال نہ کریں جس سے آپ کے جسم کو نقصان پہنچے، آپ کے جسم کو نقصان پہنچے، اس چیز سے شریعت نے منع کیا۔ باقی آپ بال سارے ریموو کر سکتے ہیں، یہ ایک مسئلہ تھا، یہ درمیان میں آ گیا۔ ایک تو یہ آگے ہم نے یہ جو 10 مسائل ہم نے ذکر کیے،
8-10 چیزیں یہ بنتی ہیں، یعنی وہ کلی اور اس طرح کی چیزیں ساری ملا کے۔ اس کے علاوہ کلمات ان کے اندر ایک اور تفسیر ہے، چونکہ اسلام سے تعلق ہے، یہ ضروری چیزیں ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد اسلام کے 30 احکامات ہیں، اسلام کے 30 احکامات۔ 10 کا ذکر سورۃ توبہ کے اندر ہے، سامنے آتا ہے، اور 10 احکامات جو ہیں وہ سورۃ الاحزاب کے اندر ہیں۔ سورۃ توبہ کے اندر کون کون سے یعنی اسلام کو مکمل اسلام کیا ہے، کلمات ان کی تفسیر ہے۔ ایک تو توبہ کرنے والے لوگ اس میں شامل ہیں، توبہ کرنے والے، توبہ کرنا یعنی توبہ کرنا، حکم یہ ہے کہ توبہ کرنا، عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی، حمد کرنا اللہ تعالیٰ کی، روزہ رکھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، نیک کام کرنا اور نیکی کے کاموں کا حکم دینا، ورنہ ہونا عن المنکر اور برائی سے منع کرنا، یہ یعنی اسلام کے احکامات ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی جتنی بھی حدود ہیں ان کی حفاظت کرنا، یہ 10 احکامات ہو گئے سورۃ توبہ کے اندر۔ اور اس کے علاوہ 10 احکامات جو ہیں وہ سورۃ المؤمنون کی شروع میں ہیں، یعنی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ پہلا آ گیا کہ نماز میں عزت و انکساری کرنا، اور اس کے بعد لغو باتوں سے اعراض کرنا، عن اللغو معرضون، اور للزکوٰۃ فاعلون، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ آپ کے پاس امانت رکھواتا ہے، اس امانت کے حفاظت کرنا، اس میں خیانت نہ کرنا، وعہدہم، اور اپنے وعدے پر قائم رہنا، نمازوں کی حفاظت کرنا، یہ 2 جگہ پہ آ گیا، سورۃ توبہ کے اندر بھی آ گیا، یہاں بھی آ گیا، نمازوں کی حفاظت کرنا۔ یہ آگے سورۃ المؤمنین کے اندر 10 اور 10 احکامات آگے سورۃ الاحزاب کے اندر یہ ہے، یہ مسلمان ہونا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، مسلمان ہونا، ایمان والا ہونا اور مومن ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا اور فرما بردار ہونا اللہ تعالیٰ کا، اور سچ بولنا، صبر کرنا، عاجزی کرنا، عاجزی وہاں پر بھی آیا تھا، یہاں پر بھی آ گیا، اور خیرات دینا، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ اس کے علاوہ صدقات وغیرہ یہ بھی عطا دینا، اور اس کے علاوہ روزے رکھنے والا وہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے، 2 جگہ پہ ہے روزے رکھنے والا، روزے رکھنا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا، یہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فأتمہم، تو ان میں وہ پورا اترے۔ اور یہ احکامات مسلمانوں کے لیے بھی ہیں کہ آپ نے ان 30 یہ احکامات ہیں، حضرت عبداللہ تو فرماتے ہیں یہی 30 احکامات ہیں، بکلمات ان سے مراد یہی 30 احکامات ہیں، لیکن دیگر صحابہ کرام جیسے ان میں یہ مسائل آ گئے، تو قرآن مجید چونکہ اس میں پورے کا پورا دین ذکر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ظاہر اگر کوئی سمجھنا چاہے، پڑھنا چاہے، سمجھنا چاہے، قال انی جاعلک للناس اماما، اچھا یہ بکلمات والے احکامات جب پورے کر لیے، اب اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ کیا لیا ہے؟ ظاہر ہے ایک کام کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ہمارے ہاں تو حضرت ابراہیم کی ایک قربانی کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اتنے احکامات اللہ کے پورے کیے ہیں، ان کا صلہ کیا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، لوگوں کا امام بناؤں گا، لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ قال ومن ذریتی، جب یہ کہا نا کہ آپ کو میں لوگوں کا امام بناؤں گا، پیشوا بناؤں گا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً پوچھا ومن ذریتی، میری اولاد کے بارے میں کیا ہوگا کہ ان کو بھی آپ بنائیں، یعنی اپنی اولاد کا تذکرہ، اولاد کی محبت ہوتی ہے ظاہر ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ایک اور جگہ پہ بھی ہے، بلکہ 2-4 اور آیات کے اندر کہ حضرت ابراہیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یہ بھی آیت ہے، اور بھی 2-4 آیتیں ہیں جن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ میری اولاد کو بھی امام بنانا، میری اولاد کو بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، قبول فرمانے کے بعد یہ فرمایا کہ ہاں جو ظالم نہیں ہوگا اس کو میں ضرور امام اور پیشوا بناؤں گا، اور پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے بعد وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضور علیہ السلام بھی انہیں کی اولاد میں سے ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا، مثابہ کہتے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں بار بار جانے کو دل کرے، اور فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں
وہ ایمان والے یہی تمنا کرتے ہیں کہ بار بار وہ حج بیت اللہ کو جائیں، بیت اللہ کی زیارت کریں، بار بار اس کو دیکھیں، اور دیکھیں نا کہ امن کی جگہ اور پھر لوگوں کی جمع ہونے کی جگہ، اور تیسری جگہ چیز ہے مثابہ۔ مثابہ ایسی جگہ کہتے ہیں کہ جہاں لوگ کھنچے چلے آتے ہیں۔ اب میں نے کئی لوگوں کا ایسے دیکھا ہے، اس سال بھی میں نے دیکھا ہے، مولوی صاحب ہیں آپ کے اسی پچھلے محلے کے، ان کو میں جانتا ہوں کہ وہ بیچارے ایک اسکول میں ٹیچر تھے، تو وہاں سے ریٹائر ہوئے، ان کو 14-15 لاکھ روپیہ ملا، اور وہ 15 لاکھ لے کے وہ حج کرنے چلے گئے، ساری زندگی وہ کمائی لگا کے چلے گئے، وہ حج کرنے چلے گئے۔ تو ایسے لوگوں کے اندر ایک کشش ہے اللہ تعالیٰ، بس شاید اس کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جس شخص کے دل میں ایمان ہے اس کی کشش ہوتی ہے۔ یہاں ہمارے پاس ایک ورکر کام کرتے تھے، بات ایسی لمبی ہوتی چلی آ رہی ہے، تو وہ ہر سال 15-16 ہزار اس وقت دیتے تھے۔ اب یہ پیچھے اسی کالونی کے، وہ ہر سال عمرہ کرنے کے لیے چلے جاتے تھے یہاں سے۔ تو میں حیران ہوتا تھا کہ دیکھیں جس شخص کے دل میں ایمان ہو اور وہ کیسا والا تھا۔ اور وہ کبھی کبھار یہاں اوپر 2 تصویریں لگی ہوئی تھی، کعبہ کی اور اس کی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے دل میں ایک محبت تھی، اگرچہ وہ غلط کرتے تھے لیکن ایک محبت تھی، وہ جب آتے تھے تو ایسے ان کو ڈھونڈتے تھے، ایک محبت تھی ان کے دل میں، اور شاید اسی محبت کی وجہ سے تھا یہ عمل غلط کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، پر بات یہ ہے محبت اور عقیدت کی، وہ ایسا کرتے تھے۔ تو شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ کہتے تھے کہ میں 15 سال سے یہ کام کر رہا ہوں کہ ہر سال میں عمرے پہ جاتا ہوں۔ اب بھی پچھلے 1 سال پہلے مجھے ملے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں اب بھی کر کے آتا ہوں، یہاں سے وہ ریٹائر ہو چلے گئے۔ تو یہ مسابہ کی مطلب اس کا یہی ہے کہ بار بار جو جس جگہ پر انسان کھینچا چلا جاتا ہو، جس جگہ کے اندر کشش ہو لوگوں کو کھینچے آنے تک، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور حکم دیا کہ جس مقام پر حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس جگہ اس کو نماز کی جگہ بنا دو۔ یہ مقام ابراہیم ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ایک پتھر تھا جس کے اوپر وہ کھڑے ہو کر وہ دیواریں اونچی کرتے تھے۔ پھر وہ آخر میں جہاں وہ پہنچے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخر اینٹ رکھی یا پتھر رکھا انہوں نے اوپر، تو وہ پتھر جو تھا جس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تو وہ وہاں ہی تھا، اسی کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہی مقام ابراہیم ہے جس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام چڑھ کر وہ پتھر لگایا کرتے تھے، یعنی کعبۃ اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے، تو جہاں وہ پتھر ہے اسی جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں لیکن نہیں کہ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جس جگہ بیت اللہ بنانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھی تھی۔ یہ صحیح نہیں ہے، صحیح یہی بات ہے کہ وہ جو پتھر تھا جہاں وہ پڑا ہوا تھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اس کو کھینچ کے تھوڑا سا پیچھے کر لیا تھا۔ پہلے یہ بیت اللہ کے دروازے کے بالکل کہیں قریب تھا، اب نہیں پتہ کتنا دور ہو گیا ہے، جو لوگ دیکھ کے آئے ہوں گے ان کو وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایک تو وہ ہے، تو اس وجہ سے کہ وہاں پر آپ نا نماز پڑھیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ان کو پتہ تو تھا کہ یہاں مقام ابراہیم کی کوئی جگہ ہے، تو حضور علیہ السلام کے ساتھ طواف کر رہے تھے، ایک جگہ کے بارے میں شک ہوا، وہ شاید پتھر وہاں پڑا ہوا تھا یا ویسے ان کو شک ہوا، تو پوچھا کہ یہ مقام ابراہیم یہی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم یہاں نماز پڑھا کریں، تو آپ علیہ السلام سے ذکر کیا کہ ہم یہاں نماز نہ پڑھ لیں، تو حضور علیہ السلام کے ذہن میں چونکہ یہ بات تھی کہ کوئی ایسا حکم نہ میں جاری کر دوں جو لوگوں کے لیے مصیبت بنے، یا پھر خام خواہ وہ جس میں اللہ کی مرضی نہ شامل ہو میں کوئی ایسا حکم نہ بتلا دوں۔ تو ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت عمر کو کیا جواب دینا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ میرا دل یہ چاہتا کہ میں یہاں نماز پڑھوں، تو ایک بات یہ بھی تھی کہ حضور علیہ السلام کی جلدی جواب نہ دینے کی، کہ یہ کسی کی مرضی کا اسلام تو ہو نہیں سکتا، جو اللہ کے احکامات ہیں وہ۔ ابھی وہ کھڑے تھے وہاں پر سوچ وچار کر رہے تھے، تو یہ آیت نازل ہوگی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ یہ حضرت عمر کی شان بھی ہے کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس جگہ پر تم نماز پڑھو۔ حکم آ گیا کہ حضرت عمر ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نماز پڑھو، کیونکہ ان کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہ دل میں خیال کرتے ہیں، مثلا پردے کا حکم ہے۔ اب پردے کا حکم بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت مسلمہ کی جتنی بھی عورتیں ہیں وہ بھی، اور بالخصوص جو امہات المؤمنین ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ پردے کا اعلان فرمائیں۔ ابھی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے کہ آیت و ترغیب ہے آپ نے پردہ کرنا ہے۔ اسی طرح پھر وہ مقام غزوہ بدر کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کا وہ میدان جیتا اور پھر واپس آئے تو قیدی تھے جو جنگی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منشا یہ تھی کہ ان سے فدیہ نہ لیا جائے، قصاص نہ لی جائے، ان کو پیسے لے کے ان کو چھوڑا نہ جائے۔ مطلب وہ ہوتا تھا نا کہ جو قیدی ہو کر آتے تھے وہ
پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو حضرت عمر کی یہ خواہش تھی کہ یہ بڑے ظالم لوگ تھے، انہوں نے بڑا ظلم کیا، ان سے فدیہ نہ لیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو وہاں پر بھی اللہ کا حکم آ گیا کہ ٹھیک ہے، حضرت عمر کہہ رہے ہیں قتل کر دیا تو قتل کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک منافق تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ منافق جب مرا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے چلے گئے۔ تو حضرت عمر وہاں تھے، تو حضرت عمر نے ظاہر ان کا ایک اپنا انداز ہوتا تھا، اسی انداز میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ آپ ان کا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں۔ اب یہ ظاہر حضرت عمر تھے، جلال والے تھے، کچھ لیتے تھے، یہ محبت میں ہوتا تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی۔ جیسے حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی آتا ہے، محبت سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کیسے کیسے باتیں پوچھ لیتے تھے، یعنی ایک جلال میں ایک محبت میں ہوتا تھا نا، جیسے گھر میں ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے کبھی غصے سے بات کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ محبت کی بنا پر کر رہا ہوتا ہے، غرض اس سے کوئی ناراضگی نہیں ہوتی۔ تو یا اونچی بات کر لینا، کبھی کبھار ویسے ہی بندہ ہنستے ہنستے اونچی بات کر لیتا ہے بچوں کو ڈرانے کے لیے، وہ محبت میں کر رہا ہوتا ہے، وہ غصے میں نہیں کر رہا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کلام ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے اونچی آواز میں پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ منافق کا جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ڈانٹ دیا کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو، میں پڑھاؤں، شریعت میں لے کے آیا ہوں، تم کیوں پوچھ رہے ہو مجھ سے، میں نے کس کا پڑھنا ہے؟ یا یہ سمجھ نے پوچھ لیا کہ تم کون ہوتے ہو بتانے والے؟ تو فوراً یہ آیت نازل ہو گئی، فرمایا کہ خبردار ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبر۔ آپ علیہ السلام نے اسی انداز سے کہ خبردار کہ نہ اس منافق کا جنازہ پڑھانا ہے، نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑا ہونا، نہ ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کی قبر کی قریب بھی نہیں جانا، جنازہ چھوڑ کے واپس آنا ہے۔ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، تو یہ بھی حضرت عمر کی منشا ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جیسے ایک اور بات، بس یہی آیت ہماری ختم کرتے ہیں ہم، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات سے آپ علیہ السلام سب سے ناراض تھے، غصے میں تھے آپ علیہ السلام، گھریلو کسی کام کی وجہ سے سب سے ناراض تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر انہوں نے سب کے دروازے میں یوں کھڑے ہو کے حجرے میں سب کو جمع کیا اور کہا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گی نا، کہ آج کے بعد تمہاری وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ نا حضور علیہ السلام ناراض ہوئے تو یاد رکھنا پھر اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی بیویوں کو بدل دیں گے، تمہیں طلاق دے دیں گے اور اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیوی لے آئے۔ ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کر واپس آ رہے تھے، سامنے حضور علیہ السلام کھڑے ہو کر مسکرا رہے تھے، کہہ رہے تھے عمر جو بات تو نے کی ہے نا، وہی بات آسمان سے اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات، کہ اگر آپ باز نہ آئیں گے عورتیں، یہی آیت ہے، یہی سیم الفاظ ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ بیویاں آپ کو بدل دے گا، حضور علیہ السلام کی بیویوں کو بدل دے گا۔ جو الفاظ حضرت عمر نے کہے تھے وہی الفاظ آسمان سے نازل ہوئی کہ حضرت عمر کی شان وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک منشا کے مطابق وہاں پر پھر وہ اب نماز پڑھنا، یہ حاجیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 رکعت مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف کر دو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کو حکم ہوا تھا، یعنی بیت اللہ بنانے کے بعد اس کو پاک صاف کر کے تاکہ لوگ یہاں آئیں، طواف کریں اور اعتکاف کریں، رکوع اور سجود کریں، نماز پڑھیں۔